اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہ، اور اس دن ندعو ہم پکاریں گے کل اناس ہر ایک انسان کو، ہر ایک کو، بامامہم اس کے امام کے ساتھ۔ اب اس میں بہت ساری رائے ہے کہ امام سے کیا مراد، تو امام سے مراد قرآن ہے کہ جب تنازع ہو کچھ ہو تو انسان قرآن کی طرف ہی رجوع کرتا ہے، یا تو پھر نامہ اعمال ہے اس کا، یا تو پھر اس کے امام اور پیشوا ہے، یا تو پھر انبیاء علیہ السلام ہے ان کی قوموں کے، تو ہم ان کے ساتھ پکاریں گے، یعنی ہر ایک کو ان کے انبیاء کے ساتھ، ان کے پیشواؤں کے ساتھ، یا تو قرآن تھا جو ہدایت کا راستہ تھا جس نے اس کی امامت کی اس قرآن کے ساتھ، یا پھر کہ اپنے اپنے جیسے کہ کہیں گے کہ متتابعین ابراہیم علیہ السلام، متتابعین موسیٰ علیہ السلام، متتابعین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے پکارا جائے گا، یا انہوں نے دنیا میں کسی کے پیچھے تھے، وہ ان کے استاد تھے، کسی کے مقتدی تھے، جن کے پیچھے مشائخ علماء، یا تو ان کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، پھر جس سے مل جائیں گی کتاب یعنی اعمال نامہ، بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ سے، فاولئک یقرؤون، پھر وہ پڑھیں گا اس کو، کتابہم لکھا ہوا، ولا یظلمون فتیلا، پھر اس پہ فتیلہ ایک فتیلے تاگے کے برابر بھی اس پہ ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو جتنے نامہ اعمال وہ عرش کے نیچے جمع کر دیے جائیں گے، اور ایک ہوا آئیں گی وہ اڑ جائیں گے، اور اپنے آپ کسی کے داہنے ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں اپنے آپ چلا جائیں گا، اور جس کے داہنے ہاتھ میں عمل نامہ جائیں گا اس کے لیے کامیابی ہے، وہ خود بھی پڑھیں گا اور دوسروں کو بھی خوشی خوشی پڑھ کے بتائیں گا۔ اور کئی روایت میں آتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں کافروں کا ہی عمل نامہ جائیں گا، بائیں ہاتھ میں جو ہے وہ کافروں کو ہی ملیں گا، اور دائیں ہاتھ میں ایمان والوں کو ملیں گا، بھلے اس میں گناہ ثواب سب لکھے ہوں گے، اور جن کے گناہ مٹ جائیں گے، جن کو اجر اچھا مل جائے گا تو خوشی خوشی بتائیں گے، دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ اور اس میں ایسا لکھا ہوگا کہ وہ خود فیصلہ کر لیں گا کہ ہاں مجھ پہ تھوڑا بھی ظلم نہیں ہوا، کوئی اس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو رہا اندھا اس جہاں میں، فہو فی الآخرۃ، تو آخرت میں بھی اعمی اندھا ہے، واضل سبیلا، اور وہ بھٹک گیا، دور ہو گیا راستے سے، کہ جس نے حق کو نہ پہچانا اس دنیا میں تو وہاں حق پہچاننے کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو جو اس دنیا میں اندھا رہا، حق کو نہ پہچانا، آخرت میں بھی گمراہ ہوں گا، آخرت میں بھی اس کو کوئی راستہ کوئی سبیل نہ ملے گا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، اور قریب تھا کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے، آپ کو آزمائش میں ڈال دیتے، یا آپ کو ایک بچلا دیتے، ان الذی، اس چیز سے، اوحینا ہم نے وحی کی، الیک آپ کی طرف، لتفتری، کہ افطرا بنا لیا، علینا ہم پر، غیرہ اس کے سوا، اور ہم نے وحی بھیجی الیک آپ کی طرف تاکہ جھوٹ بنا لے ہم پر اس کے سوا، وحی کے سوا، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور تب تو بنا لے ضرور تجھ کو خلیلہ دوست، اور تب تو بنا لیتے تجھ کو دوست۔ تو یہ والا جو واقعہ ہے نا، یہ کب کا ہے کہ جب علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ آئے، بڑے بڑے سردار آئے اور کہا کہ آپ کے اطراف میں تو غریب مفلس لوگ ہوتے ہیں، ہمیں ان کے مجلس میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، ہاں آپ ان کو ہم سے دور ہٹا لیں گے تو تب ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ تو ایک پل کے لیے، کچھ فریکشن آف سیکنڈ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گمان گزرا کہ ہاں کیوں نہ میں ایسا کروں، ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے، تو کچھ پل کی صرف سوچ تھی، عمل تو کیا ہی، عمل تو بہت دور کی بات تھی، صرف ایک پل کا خیال آیا تھا کہ ہاں میں کیوں نہ ایسا کر گزروں۔ تو یہ یہاں پہ وہی تنبیہ کی جا رہی کہ قریب تھا کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے، آپ کو مشکل میں ڈال دیتے، اور آپ وہ بات کہتے جو افطرا باندھا ہوتا ہم پر، غیرہ وحی کے سوا، آپ ایسی وحی کرتے، لیکا، ہم جو وحی بھیجی ہم نے تیری طرف، مطلب آپ ایسی باتیں کہنے لگتے کہ جو وحی تو نہ ہوتی، پھر وہ کہتے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نبی کے ہونے کے ناطے وہ اللہ کی طرف کی ہی بات کہہ رہے ہیں، اور وہ وحی کے سوا ہوتی، اور تم ان کو ہٹا دو گے تو ہم تمہارے دوست بن جائیں گے، جبکہ اللہ نے منع فرما دیا کہ ان کی دوستی بھی فتنہ ہے، ان سے دوستی بھی مت رکھو، ان کی دوستی بھی فتنہ ہے۔ اور یہ صرف ذرا سا خیال ہی تھا جو آیا تھا، اس پہ ہی تنبیہ کر دی گئی کہ نہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، کہ ان کی بات نہیں ماننا ہے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، کہ اگر ہم نہ آپ کو ثابت قدم رکھتے، لقد کتا، تو قریب تھا، ترکنا، تم جھک جاتے، الیہم، ان کی طرف، شیئن قلیلا، تھوڑا سا جھکنا، کہ ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، وحی کے ذریعے آپ کو فوراً تنبیہ نہ ہو جاتی، تو قریب تھا تھوڑا سا آپ ان کی طرف جھک جاتے، اذا لأذقناک، تو ہم ضرور آپ کو چکھاتے، ضعف الحیاتی، دگنا مزہ،
دوہرا زندگی میں، و ضعف المماتی اور دوہرا مرنے پر، ثم لا تجد لک علینا نصیرا اور آپ نہ پاتے علینا ہم پہ نصیرا کوئی مددگار۔ تو حالانکہ یہ بات تو ہوئی ہی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا آیا، شیئن قلیلا، تھوڑا سا خیال گزرا کہ ہاں میں کیوں نہ ایسا کر گزروں، لیکن کہ کیا کہہ دیا کہ آپ اتنا بھی کر لیتے تو آپ کو دگنا عذاب ہوتا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ انبیاء سے تھوڑی سی بھی لغزش برداشت نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ بات تو تھی ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، لیکن کہ اس سے پہلے بھی جو آیت گزری جو ازواج مطہرات کے لیے کہ اگر تھوڑی سی بھی فاحش لے کر آئیں گی تو دوسری عورتوں کے مقابلے میں تھوڑا سی بھی لغزش ہوں گے تو دگنا عذاب ملے گا، کہ انبیاء علیہ السلام کی نیکوکاروں کی اتنی بھی لغزش برداشت نہیں کرتا اللہ، بلکہ ان کو دگنا عذاب ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ اور قریب تھا کہ آپ کو گھبراہٹ میں ڈال دیتے، من الارض زمین میں، لِيُخْرِجُوكَ تاکہ آپ کو نکال دے، منہا اس سے۔ تو اس میں کیا ہے، پوری طرح سے ضائع ہو جانا، فضا کے معنی گھبراہٹ کے بھی آتے ہیں، لا یستفزونک اور پوری طرح سے فنا کر دینے کے، ہٹا دینے کے، مٹا دینے کے بھی معنی میں آتے اور گھبراہٹ کے معنی میں بھی آتے۔ تو قریب تھا کہ وہ آپ کو ایسا گھبراہٹ میں ڈالتے کہ آپ کو اس زمین سے نکال دیتے، یعنی مکہ سے نکالنے کا پورا پلان تھا۔ وَإِذٍ لَا يَلْبَثُونَ اور اگر آپ نہ ٹھہریں گے خلافک تیرے پیچھے، إِلَّا قَلِيلًا مگر نہ ٹھہرتے وہ بھی تیرے پیچھے مگر تھوڑے۔ تو کفار مکہ نے پہلے یہ کوشش کی تھی کہ آپ کو مکے سے نکال دے، لیکن ان پر یہ تنبیہاً آیت آگئی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلیں گے تو تم بھی نہیں بچو گے، لا یلبسون خلافک تو ان کے پیچھے تم بھی نہیں ٹھہرو گے مگر چند دن۔ اور یہ یا تو یہ والی آیت مکے میں نازل ہوئی، اس لیے یہ زیادہ صحیح روایت ہے کہ مکے کے قریشوں کے لیے ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مدینے کے یہودی نے کہا تھا کہ آپ نبی ہے تو آپ ملک شام میں کیوں نہیں اپنا ٹھکانہ بناتے کہ وہ انبیاء کا سرزمین رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قصد کیا ایک مرتبہ کہ کیوں نہ میں بھی اپنا ٹھکانہ ملک شام میں بنا لوں، لیکن زیادہ روایت مکے میں ہے کیونکہ مکے آئے تھے، اس لیے زیادہ راجع قول یہ ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوئی۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اللہ پاک نے کیا کیا کہ وہ بھی نہ ٹھہرے رہے، تو سب سے پہلے تو غزوہ بدر میں ان کو جمع کیا، 70 سردار قتل ہو گئے، پھر غزوہ احد میں بھی ان کو بہت نقصان پہنچا، اور غزوہ احزاب میں تو ہمیں معلوم ہے نا کس بری طریقے سے وہ اکھاڑ پھینکا تھا کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی، ان میں دوبارہ مقابلے کی طاقت ہی نہیں رہی، اور 8 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح بھی کر لیا۔ تو وہ بھی تھوڑے دن وہاں جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے تو وہ بھی زیادہ دیر وہاں ٹک نہ سکے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک اور سنت من قد ارسلنا جو ہم نے بھیجا قبلک آپ سے پہلے، میں رسولنا ہمارے رسول، ولا تجدوا لسنتنا اور تو آپ نہ پاؤ گے سنتنا ہمارے سنتوں کو، ہمارے طریقوں کو بدلا ہوا۔ اور یہ جو روایتیں چلی آ رہی ہے، اللہ کا جو دستور چلا آیا ہے، جو دوسرے پہلے کے انبیاء کے ساتھ بھی جو ہوتے آیا ہے وہ چینج نہیں ہوگا، وہ کبھی بدلے گا نہیں، جو دستور اللہ پاک کر رہا ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اپنے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُولِكِ الشَّمْسَ قائم کرو نماز کو سورج کے ڈھلتے وقت، إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ اندھیرے کے رات کے اندھیرے تک، وَالْقُرْآنِ الْفَجْرِ اور قرآن کا پڑھنا فجر میں، إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مشہودہ کہ بے شک قرآن پڑھنا فجر کے وقت میں مشہودہ حاضر ہوتے ہیں، اس میں یہاں مراد فرشتے ہیں کہ بے شک قرآن کا پڑھنا، اور قرآن کا پڑھنے سے مراد بھی نماز ہی ہے، کہ کیا کہا نماز کو قائم کرو سورج کے وقت میں، جب سورج نکلتا ہے تو اس میں ظہر عصر مغرب آ گئی، إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ تو اس میں عشاء آ گئی، اور فجر کو اسپیسیفک الگ کر کے بتایا، ظہر عصر مغرب یہاں آ گئی، غسق اللیل میں عشاء آ گئی، اور قرآن الفجر میں قرآن کا فجر میں پڑھنا سے مراد فجر کی نماز آ گئی، کہ وقت سستی کاہلی کا ہے، اکثر نماز چھوٹ جاتی ہے، اس لیے اس کو الگ سے بیان کیا۔ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کہ بے شک قرآن کا فجر میں پڑھنا مشہودہ کہ اس میں حاضر ہوتے ہیں فرشتے، مراد ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، کہ فرشتوں کے 2 وقت گھروں میں آنے کا وقت ہوتا ہے، صبح کے وقت اور عصر کے وقت میں، کہ اجتماع ہوتا ہے صبح شام کے فرشتوں کا، پھر وہ جاتے ہیں، اور شام صبح کے فرشتوں کا پھر عصر میں اجتماع ہوتا ہے، تو وہ وقت بہت برکت کا ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ وہ یہ بات ذکر ہو رہی کہ وہ اجماع کا وقت ہے، فرشتوں کا برکت کا وقت ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّد اور رات میں تہجد پڑھو، مجاہدہ کرو، نفل پڑھو، بِہِ نافلۃ نفل پڑھو لکا آپ کے لیے، اور اس میں پھر تہجد تھوڑا جاگا کرو رات کے وقت میں، تو اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض ہوئی،
یا پھر کئی روایت میں کہ وہ نفل ہی تھی جو جس میں آپ کو زیادہ اجر کے لیے آپ کو اس کا حکم ہوا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور امید ہے کہ آپ کا رب آپ کے لیے مبعوث کر دے مقام محمود، مقام محمود. تو مقام محمود جو ہے وہ حشر کے میدان میں دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عزت والا مقام، کہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب سے برتر مقام ہے وہ مقام محمود. وقل ربی ادخلنی مدخلا صدقا، اور کہے اپنے رب سے کہ اے اللہ داخل کر مجھ کو صدقا، سچ کے ساتھ، واخرجنی مخرج صدقا، اور نکال مجھ کو سچائی کے ساتھ، واجعل لی، اور بنا میرے لیے من لدنک اپنے پاس سے سلطانا نصیرا، سند مدد، حکومت کی مدد. اور جب آپ نکلے تو یہ اس کی وقت کی دعا تھی آپ کی ہجرت کے وقت کی کہ اے اللہ مجھ کو عزت کے مکان میں داخل کر اور سچ کے مکان میں داخل کر اور سچ کے مکان سے نکال. کہ دیکھو فتح جو ہے، فتح بھی مراد ہو گئی اس سے کہ ویسے تو کفار کو بھی فتح ملتی لیکن وہ دائمی نہیں رہتی اور عزت نہیں رہتی اس میں اللہ کی، ہے نا. تو اس میں کیا دعا کرنے کہا گیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی وقت کی دعا ہے. اور کہو اپنے رب سے کہ داخل کر ادخلنی مدخلا صدقا واخرجنی مخرجا صدقا، کہ مجھے عزت کی جگہ سے نکال کر عزت کی جگہ، یا صدقی کی جگہ سے نکال کر صدقی کی جگہ رکھ، اور حکومت میری مددگار حکومت دے. کہ حکومتیں تو کافروں کو بھی ملتی ہے لیکن وہ پائیدار اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ اس میں اللہ کی مدد نہیں ہوتی. وقل جاء الحق وزهق باطل، اور کہے کہ سچ آ چکا سچ، وزحق، اور بھاگ گیا باطل، ان الباطل کان زحوقا، کہ بے شک جھوٹ بھاگنے والا ہے. وننزل من القرآن، اور نازل کیا ہم نے قرآن، ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، جو شفاعت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور نہیں بڑھتا ظالموں کا مگر نقصان، خسارہ بڑھتا ہے. اس کی نا تفسیر اور بتاؤں گی میں، اتنا پڑھنا نہیں ہوا میرا.